ہم کسی بھی رول میں ہیں، ہم ٹیچرز ہیں، ہم مائیں ہیں، ہم کچھ بھی ہیں، ہمیں یہ سمجھانے کی اپنی اولاد کو ضرورت ہے، اپنے مردوں کو ضرورت ہے کہ مشورہ کرنا کمزوری نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے نے نا اس کو شادی کو کانٹریکٹ ہی بنا دی ہے، اور ہم اپنی بیٹیوں کو وہی والی بات سب کانٹیننٹ میں جیسے تھا کہ ڈولی اٹھی ارتھی واپس آئے، یہ وہ والی چیز کر دی ہے نا۔ اور میں جانتی ہوں نبیہا کہ میری اس بات سے جو ہے میرے کچھ بھائی جو فالوورز بھائی ہیں وہ بہت ناراض ہوں گے، کہ شاید ابھی بھی مرد اسی پیٹرن پہ چل رہا ہے، عورت نے اپنا پیٹرن چینج کر لیا ہے، وہ اپنے لیے اب آواز اٹھاتی ہے، وہ اپنی بات کرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کو سنا جائے۔ اچھا عاطفہ صاحبہ، ہم خواتین کے فیصلوں سے ہم نے دیکھا مرد ہی یوزلی گھروں میں فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم خواتین کے عورتوں کے فیصلوں سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ایموشنل ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، غلط فیصلہ کر جائیں گی، یا پھر ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ خود مختار ہو جائے گی، انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی اگر فیصلے کرنا شروع کر دیے؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں، یہاں پہ میرا خیال ہے کہ ایموشنلزم کا بھی شاید چکر اتنا نہیں ہے، اور انڈیپینڈنس کا بھی اتنا نہیں ہے۔ یہاں پہ نا جو فالٹ آتا ہے نبیہا، وہ اگین ہماری سوچ پہ، معاشرے کی سوچ پہ اور تربیت پہ آتا ہے، کہ مرد کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم بڑے ہو، تم مضبوط ہو، تم نے خود فیصلہ لینا ہے، غلط بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، پوچھنا نہیں ہے، پوچھنا کمزوری ہے اور پوچھنا نالائکی ہے۔ شاید ہمارے معاشرے نے یہ چیز بہت زیادہ پروموٹ کر دی ہے۔ مرد بھی ایک انسان ہے، اور اس کا ساتھی اس کی بیوی ہے، یا اس کے گھر میں اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، اس کی بیٹی ہے۔ اور اگر ہم اس چیز کو دوبارہ دین کے پیرائے میں دیکھیں تو ہم نے تمام بڑی ہستیوں کو انکلوڈنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسے میں نے پہلے یہاں پہ عرض کی تھی کہ حدیبیہ کا ایک بہت بڑا ایشو تھا، ایک بہت بڑا وہ واقعہ تھا کہ جہاں پہ ان کو عمرہ کرنے کے اور آگے جانے کے بجائے ان کو وہیں پہ رکنا پڑا، اور وہیں انہیں احرام کھولنے تھے، وہیں پہ قربانی کرنی تھی۔ تو جب حضرت ام سلمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری بات کی اور ان سے پوچھا تو انہوں نے مشورہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنا احرام جو ہے خود کھولیں اور قربانی پہلے کریں اور پھر احرام کھولیں، سب آپ کو خود فالو کریں گے۔ اینڈ دا سیم تھنگ ہیپنڈ۔ اب وہاں پہ ایک وحی بھی نازل ہو سکتی تھی نا، لیکن قرآن میں ہر چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک میں کہتی ہوں سیکنڈ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو ایک تاریخ اور ایک ہمارے لیے گائیڈنگ لائن بنانا تھا۔ دیٹ از دا ریزن کہ بہت سی چیزیں ہوئیں، ورنہ وہاں پہ وہی اتر سکتی تھی، لیکن وہ گئے خیمے میں جا کے انہوں نے اپنی وائف سے ایک مشورہ کیا، اور ان کا مشورہ انہوں نے مانا۔ تو ہماری بینگ مدرز، ہمیں اپنی اولاد کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ایز اے معاشرہ ہم کسی بھی رول میں ہیں، ہم ٹیچرز ہیں، ہم مائیں ہیں، ہم کچھ بھی ہیں، ہمیں یہ سمجھانے کی اپنی اولاد کو ضرورت ہے، اپنے مردوں کو ضرورت ہے کہ مشورہ کرنا کمزوری نہیں ہے، مشورہ سنت ہے، سنت پہ عمل کریں۔ سنت صرف داڑھی نہیں ہے، سنت صرف حج عمرہ نہیں ہے، سنت صرف مطلب باقی چیزیں نہیں ہیں، سنت یہ چیزیں بھی ہیں۔ جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جو ان کی سیرت ہے، ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ انفارچونیٹلی ہم سیرت کو بھی معذرت کے بالکل ساتھ پس پش ڈالا ہوا ہمیں ہے۔ صرف جو سنت یاد ہے، یا جو ایک مرد کا جو ایک بات کہ اس کے رائٹس کی اگر کہ وہ اس پہ 4 شادی کرنا فرض تو نہیں ہے لیکن اجازت ہے، تو یہ ایک بڑی بات کو بڑے وہ فخر سے اکثر 4 شادیوں کو دین بنا لیا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کچھ ایسی بھی کنڈیشنز ہیں جہاں پہ مرد کو ایک شادی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اگین آپ اس کو دیکھیں، اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، آپ جب دین کو قرآن کو آپ پڑھیں کہ کھول وہ کے، کون سی کنڈیشنز ہیں کہ کون سے مرد شادی نہیں کریں۔ عدل اور توازن کا حکم ہے نبیہا، اور قرآن بڑا کلیئر ہے اس کے بارے میں کہ آپ نے اگر ایک سے زیادہ کرنی ہے تو ایک سوئی برابر فرق نہیں ہونا چاہیے۔ صرف دل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دل پہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ جہاں تک چیزیں اور ریسورسز پرووائڈ کرنے کی، اپنا ٹائم دینے کی بات ہے، آپ سے بہت پوچھ ہے، آپ نے بہت عدل، اور اس میں آیا ہے کہ جو تم نہیں کر سکو گے، وچ از اے فیکٹ، انسان نہیں کر پاتا، جہاں دل کا جھکاؤ ہوتا ہے آپ وہاں زیادہ کر دیتے ہیں۔ عاطفہ صاحبہ، میرے لیے شادی کو جتنا میں نے سمجھا، یا میں اگر اپنی پوائنٹ آف ویو رکھوں، تو میرے لیے اٹس لائک اے مور دین کمپینین شپ ہے، پارٹنرشپ ہے، بالکل، جہاں پہ سکھ میں دکھ میں آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور ڈیسیجنس میں بھی آپ آپ کے رائٹ سیم ہوتے ہیں، اور یہ بڑی ایک پیاری کمپینین شپ ہے جو زندگی بھر کا آپ کا ایک ساتھ ہوتا ہے میاں بیوی کا، جہاں پر سارے رشتے ایک دوسرے کو چھوڑ جاتے ہیں، وہاں پر آپ کا پارٹنر جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ تو یہ واقعی ڈو یو تھنک کہ ایک محفوظ رشتہ ہے؟ ابھی ینگر جنریشن آپ کس طرح سے ان کو دیکھتی ہیں، یا پھر یہ ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جہاں پر
عورت کی آواز کم ہے, اس پہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں, جہاں پہ اس کو اپنے خواب بھی چھوڑنے پڑتے ہیں, جاب بھی چھوڑنی پڑتی ہے, کوئی سپورٹ نہیں ہوتا, اور صرف اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تو ماں کا ایک اس کو یہی کرنا ہے, یا عورت کا فرض یہی ہے. ہمارے معاشرے نے نا اس کو شادی کو کانٹریکٹ ہی بنا دیا ہے, اور ہم اپنی بیٹیوں کو وہی والی بات سب کانٹیننٹ میں جیسے تھا کہ ڈولی اٹھی ارتھی واپس آئے, یہ وہ والی چیز کر دی ہے نا. تم نے جا کے ہی بسنا ہے, لڑکیاں گھر بساتی ہیں, تم نے ہی قربانی دینی ہے. نو ڈاؤٹ میں اس سے کوئی اختلاف نہیں کر رہی کہ لڑکی عورت جو ہے اس کے اندر زیادہ اللہ تعالیٰ نے ریزیلینس رکھی ہوئی ہے, زیادہ برداشت رکھی ہوئی ہے, فہم عورت نے بہت زیادہ رکھا ہوا ہے, اس کو پتہ ہے کہ کس وقت کیا بات کرنی ہے, کس طریقے سے کرنی ہے, چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے سے عورت چلا سکتی ہے. بٹ اگین the concept which is prevailing in the society is very incorrect کہ عورت نے ہی سب کچھ کرنا ہے. قرآن آپ کو کیا کہتا ہے؟ قرآن مردوں کو کہتا ہے وہ تمہارا لباس ہے, تم ان کا لباس ہو. لباس کیا کمتر ہوتا ہے؟ لباس آپ کے عیب چھپاتا ہے, لباس آپ کو کمفرٹ دیتا ہے, لباس آپ کی عزت ہوتا ہے. آج کے ہم اپنی عورت کو, بیوی کو کیا مرد ایسے سمجھتے ہیں؟ نہ ان کی کوئی فیلنگز کا ہے خیال, نہ ان کی نیڈز کا خیال ہے, نہ ان کی عزت کا خیال ہے. آپ نے ان کو مطلب ایک پڑھی لکھی ایک غلام بنا دیا ہے, یا ایک پڑھی لکھی خادمہ بنا دیا ہے. اسلام آپ کو یہ نہیں سکھاتا. اور میں جانتی ہوں نبیہا کہ میری اس بات سے جو ہے میرے کچھ بھائی جو فالوورز بھائی ہیں وہ بہت ناراض ہوں گے, کیونکہ جب میں اس طرح کی کوئی بات کرتی ہوں تو فوراً ہی, اور نارملی معاشرے میں جب کوئی بھی اس طرح کی بات کرتا ہے تو فوراً ہمارا دین اس کے پرسنل اس پہ اٹیک کر دیتا ہے کہ اسلام تو پردہ بھی کہتا ہے, اسلام تو مطلب اسلام پہ اگر آپ بات کریں تو پھر پہلے پردہ کریں نا. یس اسلام پردہ کہتا ہے, لیکن اس پردے اور 4 شادیوں کے علاوہ بھی 1 کروڑ چیزیں ہیں جو اسلام کہہ رہا ہے. ہم یہ لباس سے یا ہم ان چیزوں سے نہیں باہر ابھی تک نہیں نکل پا رہے. اب آپ خواتین کا ہم کریکٹر نہیں دیکھتے, اس کا کردار نہیں دیکھتے, اس کی تعلیم نہیں دیکھتے, اس کی تربیت نہیں دیکھتے, اس کے اخلاق نہیں دیکھتے. اگر ہم نے اس کو جج کرنا ہے تو اس کے لباس پر کرنا ہے. بالکل بالکل, یہ اٹس اے ڈیلیما. یہ ایک بڑی انفارچونیٹلی ایک سوسائٹی میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم, حالانکہ قرآن آپ کو کہتا ہے کہ بدگمانی سے بچو, کسی کے بارے میں برا گمان نہ کرو, کسی کا دل آپ نے نہیں دیکھا. وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ وہ ایک صحابہ تھے جنہوں نے ایک ان کو جنگ میں ہی ایک دوسرا وہ تھے آدمی تھے, ان کو شہید کر دیا تھا, مار دیا تھا. مطلب ہی واز اے نان مسلم, لیکن جس وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کو بس اب وہ ان کا لاسٹ مومنٹ ہے تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, لیکن ان صحابہ نے پھر بھی ان کو قتل کر دیا, جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے تھے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا. کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ تو ہم یہ نہیں, مطلب ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اگلے کے دل میں کیا ہے, ہم اس کو اس کے آؤٹ لک سے جج کر رہے ہوتے ہیں. حضرت آسیہ جو ہیں, جن کا قرآن میں ذکر ہے, جو جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت ہیں, وہ تو فرعون کے محل میں ہوتی تھی, ان کا تو لباس بھی مصر کے اکارڈنگ تھا. تو ہم لباس کو جج کرتے ہیں, ہم انسان کی عمل نہیں دیکھ رہے ہوتے. وہ پردہ کرتی ہے وہ بہت نیک ہوگی, چاہے وہ اندر سے جو بھی سوچ رہی ہو کر رہی ہو. وہ داڑھی والا بہت اچھا ہوگا, چاہے اس کے ایکٹس جو بھی ہیں. We just judge, we keep judging. اچھا اس نے میک اپ کیا ہوا ہے, اٹینشن سیکھ کر رہی ہے, کردار اچھا نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ کیا بات کرے گی. مطلب ہم نے دین کی بات اور فہم کی بات, حدیث کی بات ان لوگوں کے لیے فکس کر دی ہیں جن کا گیٹ اپ ویسا ہو, اور جن کا گیٹ اپ ویسا نہیں ہے, they have no right to follow that, practice it or speak about it. تو this is very unfortunate کہ ہم کسی لڑکی کو, ماڈرن لڑکی کو دیکھتے ہیں, کسی کو جینز میں دیکھتے ہیں, کسی کو اگر کسی بھی لڑکی کو فیشن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں. اگین میں اس بات پہ بہت فوکس کروں گی کہ دیکھیں یہ ایک بہت ہی برا نریٹو ہے جو آئی ڈونٹ نو کہ کہاں سے آیا ہے. ہم کیا جینز میں آدمی کو کہتے ہیں کہ یہ برا مرد ہے؟ ہم عورت کو کیوں, اگر وہ اس نے نہیں بھی جینز پہنی ہوئی, اگر وہ فیشنیبل ہے, اگر اس نے منہ نہیں کور کیا, اس نے سر کور نہیں کیا ہوا, کیوں ہم اس کو کرتے ہیں ٹارگٹ؟ ہم کیوں اس کو لیبل کرتے ہیں؟ تو بہت ساری ایسی خواتین جو کہ ورکنگ ہیں, ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے, ان کو برا سمجھا جاتا ہے, چونکہ وہ خود مختار ہیں, اپنا پیسہ خود کما رہی ہیں, گھر سے نکل رہی ہیں, اپنے ڈیسیجنز خود لیتی ہیں. تو کیا ایسے موقع پہ نبیہا ہم بھول جاتے ہیں کہ حضرت خدیجہ واز دا فرسٹ ویمن ٹریڈر, شی واز دا انٹرپرینور, اور شادی جب انہوں نے کی تو شادی کے بعد کیا ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ وائنڈ اپ کر دو اپنا بزنس؟ تو عاطفہ صاحبہ اس کی وجہ جو آپ سمجھتی ہیں کہ گھر ٹوٹ رہے ہیں, اور ریسنٹلی میری میں نے جو اپنا لاسٹ شو کیا وہ ہم نے ڈیورس کے اوپر کیا, یا پرسنٹیج جس طرح سے پاکستان میں اب بڑھتی چلی جا رہی, تو گھر ٹوٹ رہے ہیں جیسے, تو ہمارے گھروں میں کانورسیشن نہیں, آپ سمجھتی ہیں آپس میں ہم لوگ بیٹھ کر بات چیت نہیں کرتے ہیں, کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں
صرف انسٹرکشنز ہیں, بچوں کے ساتھ بھی کانورسیشن نہیں ہے, میاں بیوی کی کانورسیشن نہیں ہے, صرف انسٹرکشنز ہیں. بالکل ایسے ہی ہے نبیہ. اس کی ریزن یہ ہے جو ڈائیورس ریٹ بہت بڑھتا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ نا ایک بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے. مرد جس اپنی ٹریننگ سے اور جو اس کے ہم نے اس کے اندر انسٹل کر دیا تھا اور اس کے پیدا ہوتے ساتھ ہی جو اس کے اندر ہم نے بینگ مدرز ہم لوگوں نے انفارچونیٹلی اور معاشرے نے جو چیزیں اس کو سکھائی ہیں, اب جو جنریشن کی لڑکیاں ہیں, عورتیں ہیں, وہ ان کو اپنے رائٹس, ان کو چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. شاید ابھی بھی مرد اسی پیٹرن پہ چل رہا ہے, عورت نے اپنا پیٹرن چینج کر لیا ہے. وہ اپنے لیے اب آواز اٹھاتی ہے, وہ اپنی بات کرتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ اس کو سنا جائے. اور دیکھیں ایک حد تک آپ کو سننا چاہیے, مطلب آپ کو اس سے مشورے کرنے چاہیے. آپ کو گھر کے جتنے امور ہیں, ایون اپنے بزنس کے بھی جو معاملات ہیں, مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں سے, اپنی بہنوں سے, اپنی ماں سے, جو بھی ان کے گھر کی خاتون ہیں, ان سے مشورہ کریں. اور جب یہ چیز نہیں ہوتی, جب رائٹس کا ایک وہ نہیں بیلنس نہیں, رائٹس میں اور ڈیوٹیز میں ایک جب بیلنس کریٹ نہیں ہوتا, مرد کو صرف اپنے رائٹس پتہ ہیں اور اس کو اپنے فرائض نہیں پتہ, اس کو نہیں پتا کہ وہ قیم ہے, وہ حاکم نہیں ہے. قرآن اس کو کہتا ہے کہ تم قیم ہو, تم کفالت کرنے والے ہو. کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ تم حاکم ہو اور یہ تمہاری رعایا ہے. کہیں پہ بھی نہیں کہا گیا کہ تم ان پہ حکمرانی کرو. کہا گیا ہے کہ تم ان کے کفیل ہو, تم ان کو کھانا, نان, نفقہ, روٹی, چادر, مکان, چھت اور ایک تحفظ دو. عورت کے لیے سورہ نساء میں کہا گیا ہے کہ اس کا مال اس کے اپنے لیے ہے, کہیں ایکسپیکٹ نہیں کیا. آج کی عورت تو کما بھی رہی ہے, گھر میں مرد کے ساتھ لگا بھی رہی ہے, اور پھر بھی آپ اس کو ایک سیکنڈ سٹیزن کا درجہ دیتے ہیں. تو دیٹس ریئلی ویری انفیئر اینڈ دس از ناٹ دی پریچنگ آف اسلام. پہلے اسلام کو پڑھیں, دین کو پڑھیں, سنت کو پڑھیں, اس کے بعد ڈیبیٹ کریں اس چیز پہ.